الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. محترم حاضرین، آج کا موضوع ہے اتباع رسول اور صحابہ رضی اللہ عنہ. ہم اس موضوع کو دیکھتے انشاءاللہ صحابہ کی زندگی سے کچھ مثالیں دیکھیں گے کہ صحابہ کس طرح سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرتے تھے، کیونکہ ہمارا بھی منہج وہی ہے، ہمارا بھی طریقہ وہی ہے، ہمارا بھی دعویٰ وہی ہے کہ ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنے والے ہیں، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی برخلاف کسی کا قول مل جائے، وہ شخصیت کتنی ہی اونچی کیوں نہ ہو، ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال افعال پر کسی کو فوقیت نہیں دیتے. تو آئیے ہم دیکھیں کہ صحابہ کا معاملہ کیا تھا اس سلسلے میں، تاکہ ہم صحابہ کے نقش قدم پر چلیں، کیونکہ قرآن و حدیث کو ماننے میں صحابہ بھی ہمارے لیے اسوہ ہے. اگر ہم اتباع میں سچے ہیں تو ہماری اتباع ویسی ہی ہونی چاہیے جیسے صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کی اتباع تھی. صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اتباع کا ایک جذبہ دیکھیں کہ وہ صرف اقوال یا قولی چیزیں یا غیبی چیزیں یا صرف عقیدے تک محدود نہیں تھے. صحابہ کی اتباع میں عبادات میں بھی اللہ کے رسول کی اتباع شامل ہے. اور عبادات میں اتباع کا مطلب صرف یہ نہیں کہ جو عبادت ہم کر رہے ہیں اسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق کرنا ہے، بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس طرح عبادت کا شوق رکھتے تھے، شوق عبادت میں بھی اللہ کے نبی کی اتباع، کہ ہمارے اندر بھی ویسے ہی عبادتوں کا شوق ہو. چنانچہ مشہور حدیث صحیح بخاری کی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان میں مصلی پر آئے اور دیکھا کہ سب لوگ الگ الگ نماز پڑھ رہے ہیں، تو آپ مصلی پر کھڑے ہو گئے، تراویح جس کو ہم کہتے ہیں اس نماز کو. تو اللہ کے نبی جب مصلی پر آئے تو اس مسجد میں جتنے امامت چل رہی تھی، جتنی نمازیں چل رہی تھی، سب رمضان سارے صحابہ آ کے اللہ کے نبی کے ساتھ شامل ہوئے. یہ اتباع کا جذبہ. حالانکہ اس مسجد میں پہلے بھی جماعت ہو رہی تھی، کوئی یہاں جماعت ہو رہی، کچھ یہاں ہو رہی، کوئی اکیلے پڑھ رہا ہے، کوئی الگ پڑھ رہا ہے. یہ طریقہ تھا تراویح پڑھنے کا. لیکن جب نبی مصلی پر کھڑے ہو گئے تو اب کوئی کتنا بڑا کیوں نہ ہو اس کے پیچھے کوئی نہیں کھڑا ہوگا. یہ کسی کی توہین نہیں ہے، مطلب کسی کو نیچے دکھانے کی بات نہیں ہے، بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کی بات. سارے اماموں کو چھوڑ دیا، بلکہ امام بھی آگے پیچھے کھڑے ہو، امام نہیں رہا، سب پہ سب مقتدی بن گئے. دوسرے دن اللہ کے رسول پھر آگے جب بڑھے تو پہلے دن تو جتنے لوگ مسجد میں حاضر تھے وہ پیچھے کھڑے ہو گئے. اب اس خبر کا چرچا ہو گیا، بہت لوگوں کو پتہ چل گیا یہ تو اللہ کی تراویح پڑھا ہے. تو جو لوگ مسجد میں آ کے تراویح نہیں پڑھ رہے تھے وہ بھی آ کے مسجد میں جمع ہو گیا. دوسرے دن اور بڑی تعداد میں سب اکٹھا ہو گئے. اب اس کے بعد اور چرچا ہوا کہ مسجد میں جماعت سے تراویح ہو رہی ہے، اللہ کے نبی امامت کر رہے ہیں. اس سے پہلے ابی بن کعب جو اللہ کے نبی کے زمانے میں سب سے بڑے قاری قرآن وہ امامت کرتے تھے، لیکن جب اللہ کے نبی امام بن گئے تو اب جو گھروں میں تراویح پڑھ رہے تھے، تہجد پڑھتے سب سوچ رہے کیا کہ مسجد میں پہنچ گئے. تیسرے دن آپ نے دیکھا یہ تو بہت بڑی تعداد اکٹھا ہو رہی ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا شوق عبادت دیکھ کر اس اندیشے میں آ گئے کہ کہیں ان کا یہ شوق دے کر اللہ تعالیٰ ان کے فرض نہ کر دے. تو اللہ کے رسول نے وہ امامت کرنا ہی بند کر دیا. یہ اتباع کا ایسا شوق کہ اللہ کے نبی کو اندیشہ ہو گیا کہ کہیں ان کے شوق کو اللہ دیکھ کے فرض نہ کر دے. یہ ہے کس چیز میں اتباع؟ جو فرض نہیں ہے، جو چیز فرض نہیں ہے، نفل ہے، سنت ہے، نبی کے پیچھے پڑھنا تو دور کی بات، پڑھے ہی نہ تب بھی کوئی گناہ نہیں ہے. لیکن صحابہ وہ اس کی تفریق کہاں جانتے، سنت کیا ہے، فرض ہے، بس نبی نے کیا ہم کو بھی کیا پڑھائے.
لیکن آج ہم میں سے کس نے اتباع رسول کے دعوے دار ہیں؟ جب کوئی بات رکھی جاتی ہے تو خود کے پوچھتے ہیں کیا یہ ضروری ہے، کیا یہ سنت ہے، کیا یہ فرض ہے، کیا کیا ہے؟ بلکہ واجب، فرض، سنت، مستحب، مستحب، یہ سب جو اصطلاحات ہے نا، یہ صحابہ کے دور میں چلتی نہیں تھی. اور یہ کیا تھی؟ کیونکہ صحابہ کو درجہ بندی کی ضرورت نہیں ہے. وہ جیسے فرائض کی پابندی کرتے ہیں، سنن کی بھی پابندی کرتے ہیں، لیکن بعد میں جب سستی آ گئی عبادت میں تو لوگوں نے، علماء نے بتانا شروع کیا کہ بھئی سستی کا یہ مطلب نہیں کہ جو چاہو چھوڑ دو، کم سے کم درجات تو جانو کہ یہ کتنا ہے، میں یہ کتنا ہے، میں یہ کتنا ہے. لیکن بہرحال صحابہ کا معاملہ یہ تھا کہ یہ فرض نماز نہیں تھی، سنت نماز تھی، لیکن اس میں بھی اتباع کے جذبے میں اتنا جوش دکھایا کہ اللہ کے نبی کو اندیشہ ہوا کہ یہ سنت نہیں فرض نہ ہو جائے. لیکن آج ہمارا حال یہ ہے کہ سنت جانے دیجیے، فرض میں بھی وہ جذبے اتباع نہیں ہے ہمارے پاس. تو یہ صحابہ کے نقش قدم پر ہم چلنا چاہتے ہیں، تو چاہے فرض ہو چاہے سنت ہو، ہر معاملے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع ہم پر لازم ہے، اتباع ہم کو کرنی چاہیے. آگے بڑھتے ہیں. ایک اور چیز دیکھیں آپ، ہمارے یہاں گھر سے ہم کتنا بڑا نعرہ لگائے اتباع، لیکن جب معاملہ چھوٹے بڑے کا آتا ہے تو اتباع کا سارا جو دعویٰ ہے نا، سب غبارہ بن کے اڑ جاتا ہے. ایک بڑی شخصیت ہے، مالدار شخصیت ہے، اس کے سامنے اگر کوئی چیز سنت کے مطابق ہے تو اس کو کرنے میں، کہنے میں آدمی جھجک محسوس کرتا ہے. اتنا کمزور ایمان، اتنا کمزور ایمان. اور جہاں کوئی کمزور آدمی ہے تو وہاں بہت ہی اونچے اونچے دعوے ہوں گے کہ یہ سنت کے مطابق ایسا ایسا کرنا چاہیے. کوئی بڑا آدمی سنت کی مخالفت کر رہا ہے تو اس کو اتباع کی طرف نہیں لائیں گے، بلکہ تعویلات کر کے، جھوٹی ادھر ادھر خرافات کر کے اس کے عمل کو نبی کے عمل کی طرح بتانے کی کوشش کریں. جیسے ہمارے یہاں ایک مثال ہے، ایک مثال میں آپ کو، جس دن شادی ہوتی ہے اسی دن ولیمہ. اللہ کے نبی نے کبھی ایسا نہیں کیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شادی کی، جتنی بھی شادیاں ہوں، آپ ساری حدیث چھان ماریے، شادی کی اور جب رخصتی ہوئی ہے اس کے بعد آپ نے ولیمہ کیا. لیکن فقہا نے استدلال کر کے اس کے جواز کی گنجائش دی ہے کہ آپ جس دن شادی کرنے اس دن ولیمہ کر سکتے، لیکن نبی نے نہیں کیا. یعنی ایک فقیہ کتنا بڑا فقیہ ہو، بہت بول سکتا تو کہہ سکتا جائز ہے، لیکن کسی فقیہ کی اوقات نہیں کہ اس کو سنت کے لیول لگا دی. لیکن کیا ہوا، ہمارے ہندوستان میں ہندوؤں کا کلچر ہے شادی اسی دن کھانا ہونا چاہیے، بڑے بڑے شیٹ کی عادت ہے کہ شادی ہے سب کو دکھانا ہے، بھیڑ اکٹھا کرنا ہے. تو اب کچھ مولوی وہ فقہا کے اقوال اکٹھا کر کے اب اس کو چپکا رہے ہیں، ہاں آپ جو ہے بہت اچھا کام کرو، یہ بھی جائز ہے. بلکہ دو قدم آگے بڑھ کے کچھ لوگ کہتے ہیں یہ سنت ہے، استغفر اللہ معاذ اللہ. ایک جھوٹی حدیث کو البدایہ والنہایہ میں اور اسی طرح سے امام ابن سعد کی طبقات میں جھوٹی حدیث مار گھڑت فیبریکیٹڈ اس کو لا کے بتاتے ہیں کہ یہ سنت ہے. اسی پر بس نہیں، بلکہ جو جس دن شادی کرتا ہے اسی دن ولیمہ کرتا ہے، کہتے ہیں یہ سنت کو زندہ کر رہا ہے. یہ اتباع، یہ گھٹیا قسم کی سوچ کہ اللہ کے نبی کا فرمان ہمارے سامنے ہے، ارے بھائی تم کو کرنا ہے کر لو، ہم کو کوئی پرابلم نہیں ہے، لیکن سنت میں کیوں بدنام کر رہے ہو؟ یہ سنت نہیں ہے، یہ اللہ کے نبی کی سنت نہیں ہے. اللہ کے نبی کی سنت صحیح بخاری اٹھا کے دیکھو، شادی کیا، رخصتی اس کے بعد ولیمہ کیا. اس وقت کے سب سے بڑے محدث شیخ البانی رحمہ اللہ، حدیث کے سب سے بڑے جانکار اس صدی میں، ان کی کتاب آداب الصفا میں جا کے کھول کے پڑھو، وہ لکھتے ہیں کہ شادی میں ولیمے میں سنت یہ ہے کہ رخصتی کے بعد، یہ نبی کی سنت. لیکن بڑے لوگ چونکہ کر رہے ہیں، بڑے بڑے جگادری، بڑے بڑے مالدار یہ کر رہے ہیں، اس لیے ڈھونڈ ڈھونڈ کے لا کے اس کو سپورٹ کرا. نہیں، بتانے کی ضرورت ہے کہ یہ سنت نہیں ہے، تم کر رہے ہو، یہ فقہا تقلیدی گھرانوں سے پرمیشن ملی ہے. تقلیدی علماء نے اس کو جائز کہا ہے. صحابہ، سلف، اللہ کے رسول، یہاں اس کی ایک بھی مثال نہیں ہے اس طرح کی شادی، ایک مثال. تو جب بڑا آدمی کچھ کرتا ہے تو سنت قربان ہو جاتی ہے ہمارے یہاں اتباع کے. میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اتباع سنت، کوئی کتنا بڑا ہو کتنا چھوٹا ہو کوئی فرق نہیں پڑتا، سنت ہمیشہ اوپر رہے. جب خلیفہ بنائے گئے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم
کے بعد ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ خلیفہ بنائے. تو خلافت کا جو خطبہ دیا ہو خطبہ خلافت وہ صحیح سند سے منقول ہے. الوداع و نہایہ میں امام ابن وسیل نے اصل مسند کتاب سے سند کے ساتھ روایت نکل کی جو صحیح. کیا کہتے ہیں ابو بکر صدیق؟ یا ایھا الناس، یہ خطبہ خلیفہ بننے کے بعد ان کی سپیچ ہے خطبہ خلافت، اس کی ورڈنگ، اس کے الفاظ. کہا لوگو انی قد ولیت علیکم، مجھے تمہارا حاکم بنایا گیا ہے. وَلَسْتُ بِخَيْرٍ، میں تم میں سب سے اچھا نہیں، لوگوں نے مجھے بنا دیا ہے لیکن میں اپنے آپ کو تم سے اچھا نہیں سمجھتا. لیکن پھر آگے کیا کہا؟ آگے کہا کہ اگر مجھے ذمہ داری ملی ہے تو سن لو، میں حکومت کیسے کروں گا، میں خلافت کیسے کروں گا. پہلے دن ہی سر پہ کان میں بات ڈال دے. کیا کہا؟ وَالضَّعِيفُ فِيكُمْ قَوِيٌّ عِنْدِي حَتَّى أُرِيهَ عَلَيْهِ حَقًّا. کہا کہ تم میں سے کوئی کتنا ہی غریب، کمزور، چھوٹا کیوں نہ ہو، اگر اس کا حق مارا جا رہا ہے میں اسے دلا کر رہوں گا. میری نظر میں وہ پاورفل ہے. دنیا اگر کسی آدمی کا چھوٹے کا حق مار لے اور یہ سوچے چھوٹا ہے، اس کا پرسانی ہاتھ کون ہے، آگے پیچھے کون ہے، ابو بکر کہتے ہیں میری نظر میں وہ مضبوط ہے، تم اسے کمزور سمجھو، میں کمزور نہیں سمجھتا، میں اس کے ساتھ ویسے معاملہ کروں گا جیسے بڑے کے ساتھ کیا ہے. میں اس کا حق دلا کر رہوں گا چاہے کتنا ہی چھوٹا کیوں نہ. آگے کیا فرمایا؟ کہا والقوی فیکم ضعیف عندی، اور تم میں سے سب سے بڑا سورما، سب سے بڑا آدمی، سب سے پاورفل آدمی میری نگاہ میں چھوٹا ہے، اور یہ سے تم اس کی میرے نگاہ میں. اگر اس نے کسی کا حق مارا تو، اگر اس نے کسی کا حق آخذ الحق منہ، اگر کسی کا حق لیا میں حق چھین لوں، چھوٹا بڑا سورما بہت بڑا، تمہاری نظر میں میرے دل میں کچھ کوئی حیثیت نہیں، کسی کا حق چھین لوں گا اس کا، اور جس کا ہمارا ہے اس کو دلائیں گے. یہ سنت پہ عمل کرنے کا طریقہ ہے. اللہ کے نبی نے یہ سکھایا ہے. جب ایک بڑے گھرانے کی عورت نے چوری کیا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے چہیتے صحابی اسامہ رضی اللہ تعالیٰ کے پاس لوگ آئے. کیا کہا؟ چل کی سفارش کر دے، وہ بڑے گھرانے کی عورت تھے، معاف کر دے. اللہ کے رسول نے کہا نہیں، کہا اسی لیے تو پہلے کے لوگ برباد ہو گئے. کہا اگر میری بیٹی فاطمہ بھی چوری کرتے نا اس میں ہاتھ کاٹ تو خرید گئے. لو سرقت فاطمہ بنت محمد لقطعت يدها، اگر فاطمہ بنت محمد بھی چوری کرے گی نا میں اس کا بھی ہاتھ کاٹ دوں. اور کوئی چھوٹا بڑا نہیں، قانون سب کے نہیں. تو ابو بکر صدیق اعظم نے وہی اعلان کیا کہ مجھے لوگوں نے بنا دیا ہے، لیکن جب یہ ذمہ داری ملی ہے تو میری نظر میں جب معاملہ اتباع کا آئے گا، انصاف کا آئے گا، تو تم جس کو چھوٹا سمجھتے ہو میری نظر میں بڑا رہے گا، وہ جس کو تم بڑا سمجھتے ہو وہ چھوٹا رہے گا. اگر کسی کا حق لیا تو میں بڑا سمجھ کے دبنے والا نہیں، اس کو میں چھوٹا ہی سمجھوں گا اور چھین لوں گا اس سے. اور کوئی غریب ہے، کمزور ہے، اس کو حق دلاؤں گا. اور یہ کر کے دکھایا. چنانچہ سنن ابی داؤد کی روایت ہے کہ ایک فیملی میں وراثت کی تقسیم ہوئی، وراثت بٹی، اس کے بال بچہ نے لے لیا رشتہ دار، لیکن اس فیملی میں مرنے والے کی نانی تھی، اس کا نواسا تھا، نانی تھی. تقسیم وراثت کے بعد ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے پاس آتی ہے اور کہتی ہے کہ اے ابو بکر صدیق میرا حصہ. روایت میں ہے جاءت الجدۃ الی ابی بکر صدیق تسأل میراثها، اپنا حصہ مانگ. ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ما لک فی کتاب اللہ شیء، کہ قرآن میں تو نانی کا حصہ نہیں ذکر ہے، اور حدیث میں مجھے علم نہیں کہ حدیث میں اللہ کے نبی نے نانی کو کبھی حصہ دیا وراثت. لیکن ٹھہرو، صحابہ سے پوچھتے ہیں اگر کوئی دلیل مل گئی کہ نانی کا بھی وراثت میں حصہ ہوتا ہے تو تم کو دے دیں گے. صحابہ سے پوچھ تاچھ کے دو صحابہ نے گواہی دیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تقسیم وراثت کے ایک واقعے میں نانی موجود تھی، اس کو بھی 1/6 دیا ہے، ماں کی عدم موجودگی. ماں رہیں گی تو نانی کیسے نہیں، ماں نہیں ہے تو نانی کا حصہ.
اللہ کے نبی نے لیا۔ جب یہ حدیث سامنے آ گئی تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے پھر سے بابا اور 1/6 اس نانی کو دیا۔ آپ بتائیے، ایک کمزور عورت جس کے آگے پیچھے کوئی نہیں ہے، وہی عورت دربار خلافت میں آتی ہے اور اپنا حق مانگتی ہے، اس حق پر کوئی دلیل بھی نہیں ہے، بات چیت کرنے کے بعد دلیل سامنے آتی ہے، اور ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اس کمزور اور بوڑھی عورت کو، نانی کو، اس کا حق 1/6 دلاتے ہیں۔ دنیا کی نظر میں بوڑھی ہے، کمزور ہے، لیکن ابو بکر صدیق نے اس کو ہلکے میں نہیں لیا، چھان بین کروا کے اس کا جو حق تھا دیا۔ تو جو کہا تھا حکم خلافت میں کہ کمزور بھی آ گیا تو حق اس کا کوئی مارے گا تو میں چھین کے دلا دوں گا، اس کو پورا کیا نا۔ دوسری بات کیا گئی تھی، کوئی پاورفل آدمی اگر وہ شریعت کے خلاف جانے کی کوشش کرے گا، میں نہیں جانے دوں گا۔ یہی وراثت جی کا ایک بہت واقعہ ہے، بخاری کی روایت، فاطمہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، فاطمہ آتی ہے اور کیا کہتی ہیں کہ اما عائشہ فرماتی ہیں کہ سألت ابا بکر بعد وفات رسول اللہ ان یقسم لها میراثها مما ترک رسول اللہ۔ فاطمہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ ابو بکر صدیق ہمارے والد کی وفات ہو گئی، اللہ کے رسول، ان کی پراپرٹی میں، ان کی جائیداد میں جو میرا حصہ بنتا ہے تو مانگنے والا کون ہے؟ بہت بڑی خاتون ہے، اہل بیت کی ایک بہت بڑی ہستی ہے، ان کے پیچھے علی رضی اللہ عنہ جیسے بہادر کے شوہر ہیں، حسن حسین ان کے بیٹے، ایک ہائی پروفائل فیملی ہے، بڑے بڑے بہادر گھر میں موجود ہیں، اور ابو بکر صدیق سے مانگا جا رہا ہے وراثت میں حصہ۔ ابو بکر صدیق کے کیا نہیں دے سکتے، نہیں دے سکتے، کیونکہ اللہ کے رسول کی حدیث ہے کہ انبیاء جب فوت ہوتے ہیں تو ان کا طریقہ نہیں بٹتا ہے، سب کے لیے، امت کے لیے سرتا ہوتا ہے، مفہوم نہیں لیا، نہیں لیا، بالکل نہیں۔ ذرا سا نے خیال کیا، اس کو لے کے شیعوں نے بہت بڑا تماشا بنایا، لیکن یہ اصل اتباع ہے۔ اللہ کے نبی نے جو کہا تھا، جو حدیث علم میں تھی ابو بکر صدیق کے، حدیث علم میں تھی، اس حدیث کی وجہ سے نہیں دیا، جبکہ ایک بوڑھی نانی آ کے مانگتی ہے، حدیث ہے دینے کی دے دیے، کمزور نے مانگا دے دیا، طاقتور نے مانگا کیونکہ حدیث نہیں۔ یہ ہوتی اتباع، انہیں کی بڑا نبی دیکھ کر اتباع گیا کٹائی میں، اور چھوٹے لوگ ہیں، کمزور لگے تو وہاں بھی اتباع کا نعرہ لگاؤ، چھوٹا ہو بڑا ہو کوئی ہو، ہمارے جذبے اتباع میں فرق نہیں آنا چاہیے۔ ہم اللہ کی قسم کی اتباع ہر حال میں کریں، کسی کی چانپوں سے نہیں، کسی کی دلالی نہیں، اتباع کریں۔ تو آپ سوچو اس کو کام اچھا لگتا ہے، کسی کو سنت کرا دے؟ نہیں، سنت وہی ہے جو اللہ کے نبی نے کیا، سنت وہی ہے کہ اللہ کے سب سے ثابت ہے، اللہ کے نبی سے آگے لوگ، ہم نے 4 امام کو اللہ کے نبی کے آگے نہیں کیا، تو آج کل کے لوگوں کی کیا حیثیت تھی؟ ائمہ اربعہ اس امت میں اتنے بڑے بڑے امام ہیں، ہم نے کہا ان کی تقریر نہیں کریں گے کیونکہ حدیث اس کے خلاف ہے، باقی کون کس لائق رہ جاتا بتائیے، باقی کسی کی کیا حیثیت؟ تو یہ دوسری مثال میں نے آپ کے سامنے پیش کیا کہ صحابہ اتباع رسول میں نہ چھوٹے کو اگنور کرتے سے، نہ بڑے سے قروب ہو جاتے، ہمارے اندر بھی یہی جذبہ اتباع ہونے سے۔ آگے بڑھتے ہیں، اب صحابہ اس چیز کی دعوت و تبلیغ بھی کرتے تھے، یہ تو میں نے پریکٹیکل آپ کو دکھا دیا کہ ایسا وہ کرتے تھے، ایسا کرنے کے ساتھ ساتھ وہ کتنے بڑے عہدے پر آ گیا۔ آج ہمارا معاملہ کیا ہے، ہم کو کوئی عہدہ مل گیا، کسی تنظیم کے صدر بن گئے، کسی مسجد کے صدر بن گئے، کسی جمعیت کے صدر بن گئے، امیر بن گئے، ہم کیا سوچتے ہیں کہ ہمارے منہ سے جو نکل جائے آپ سب اسی کی تعریف کرو، ہاں، جو میرے منہ سے نکل جائے وہی صدا، وہی حقیقت ہے، آپ سب ہمیں عہدے ہماری والی کرو، یہ ہمارا حال ہے۔ ایک چھوٹا موٹا کوئی عہدہ مل جائے، لیکن یہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ جب خلیفہ بنے تو خطبہ خلافت میں ایک بات کہتی ہے، میں آپ کو سنا چکا ہوں، ایک بات اور کہتے ہیں، جب خلیفہ بنے، حالانکہ نبی کے بعد اس سے بڑا عہدہ پوری دنیا میں کسی کے پاس، خلافت سے بڑی کرسی کوئی نہیں ہوتی ہے،
خلافت سے بڑا عہدہ کوئی نہیں ہوتا، وہ کسی ایک اسٹیٹ، ایک ملک کا حاکم نہیں ہوتا ہے، پوری دنیا، پورے عالم اسلام کا مرکز ہوتا ہے خلیفہ۔ دنیا کے چپے چپے پر اس کی حکومت ہوتی ہے، جہاں بھی مسلمان پائے جاتے ہیں۔ اتنے بڑے عہدے پر ابو بکر صدیق ہیں، اور کیا کہہ رہے ہیں، کہتے ہیں یا ایھا الناس، اے لوگوں، فإن احسنت، اگر اس کرسی پہ بیٹھ کے میں اچھا کام کرتا، فأعینونی، میں میری مدد کرنا، میرے ساتھ دینا، وإن اسأت، اور اگر میں کچھ غلط کرتا ہوں، فقومونی، تو مجھے صحیح راستہ دکھا، مجھے بتانا کہ صحیح چیز کیا ہے۔ آپ نے کسی امیر کو سنا، کسی صدر کو سنا ہوگا یہ کہتے تھے کہ بھی اگر ہم سے بھی کوئی غلطی ہو جائے، چوک ہو جائے، تو آپ بتا، نہیں، ہم جو کہتے ہیں کہ آپ کو مانا، لوگوں نے ہمیں چن کے کھڑا کیا۔ لیکن اتنا بڑا خلیفہ، اتنا بڑا حاکم کیا کہہ رہا ہے کہ اے لوگو، اگر میں اچھا کروں گا تو میرا ساتھ دینا، کچھ چوک ہو جائے نہیں تو مجھے سدھارنا، مجھے صحیح راستہ دکھانا۔ جو خود سب سے بڑا قرآن کا جانکار، سب سے بڑا حدیث کا جانکار، سب سے بڑا عالم، سب سے افضل صحابی، لیکن تواضع دیکھے۔ اور آگے کیا کہا، لوگ کہتے ہیں کہ ہم ابو ہیں تو ہماری اطاعت فرض ہے، آپ کو ہماری بات ماننی ماننی، جبکہ ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے خلیفہ کے سامنے۔ لیکن یہ خلیفہ، ریئل حاکم کیا کہتے اطیعونی ما اطعت اللہ، یہ لوگوں میری اطاعت تب تک کرنا جب تک میں اللہ کی اطاعت کروں، وہ رسول رسول کی، کہا جب تک میں، ابو بکر اپنے بارے میں، جب تک میں اللہ اس کے رسول کی اطاعت کروں گا تب تک میری اطاعت کرنا، فَإِذَا عَصَيْتُ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اور جب میں اللہ اس کے رسول کی نافرمانی کرنے لگ جاؤں، فَلَا طَاعَةَ لِي عَلَيْكُمْ، تو تم پر میری اطاعت ضروری نہیں، میری اطاعت نہ کرو۔ اتنا بڑا آدمی کیا کہہ رہا ہے کہ اگر اللہ اس کے رسول کے حکم سے میں ہٹ گیا، میری بات نہیں ماننا، نہیں ماننا میری بات۔ آپ بتائیے، آج چھوٹی موٹی کرسی میں آدمی بیٹھ جاتا تو سمجھتا بس اللہ کے نبی کے بعد میرا ہی درجہ ہے، اور ابو بکر صدیق جن کا واقعی نبی کے بعد درجہ ہے، لیکن پھر بھی کہتے ہیں اللہ اس رسول کی اطاعت کروں گا تو میرا ساتھ دینا، نہیں تو میری بات نہیں ماننا۔ تو یہ تیسری چیز ہے کہ صحابہ برملا اعلان بھی کرتے تھے، مزاج بناتے تھے، ذہنیت بناتے تھے اتباع کی، شخصیت کی نہیں کہ فلاں شخصیت کی وایا کوئی بات آئے گی تب ہم مانیں گے، قرآن و حدیث کی وایا، قرآن و حدیث سے کوئی بات آئے گی اس کو مانیں۔ لیکن آج دعوی اتباع کرنے والوں نے بھی ایسے فتنے آ رہے ہیں کہ شخصیت پرستی ہے، ایک آدمی کو کھڑا کر کے رکھا ہوا، یہ آدمی اس سے ٹکرا کے جو بات آئے گی نا، بس وہی صحیح، اس کے منہ سے جب تک نہ نکلے، بھلے قرآن میں حدیث میں اس کی کوئی سے کیا پوچھ کے رکھا ہے؟ ارے بھائی، میں ارباب کو اپنے چھوڑ دیا، آج تک للو بولو کو پوچھ کے رکھا ہے، ہاں؟ بانٹ کے رکھا علماء کو، یہ ہمارا عالم ہے، یہ ہمارا عالم ہے، ہمارا منہجی ہے، غیر منہجی ہے۔ دماغ خراب ہو گیا ان لوگوں کا، سڑا ہو، یہ اتباع کرنے والا ہے، یہ اہل حدیث ہے، اہل اسلام غلط، یہ دجال ہے ان طور پہ، یہ خانقی نہیں رہے، جنہوں نے شخصیتوں کو کھڑا کر کے رکھا ہے کہ اس آدمی کے وایا جو بات آئے گی وہ صحیح ہے، باقی دوسرا آدمی کھولے گا وہ غلط ہو۔ یہ ابو بکر صدیق کے سامنے کیا عادت ان لوگوں کی بتاؤ؟ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر میں اللہ اس کے رسول کے مطابق کہوں تو ٹھیک ہے، نہیں تو معیار ہمارا یہ ہونا چاہیے کہ کوئی عالم کتنا بھی بڑا ہو، کسی کا رشتہ دار ہو، کہتا ہو، کوئی بھی ہو، اس کے پاس نبوت نہیں ہے، وہ اگر اللہ اس کے رسول کے مطابق بات کرے گا تو بات مانی جائے گی، نہیں تو نہیں مانی جائے گی۔ لیکن آج یہ بدترین قسم کی خارجیت آ گئی ہے کہ جن کے یہاں اتباع، خارجیت مطلب اتباع کے دشمن، خارجی نجات جانتے ہیں؟ یہ وائرس جس کو لگ جاتا ہے نا، وہ کسی کو بھی ٹوک سکتا ہے، اور حدیث قرآن کی بنیاد پر نہیں، اپنے من کی بنیاد۔ خوارج کو دیکھیے، علی، عثمان، جتنے بڑی بڑی ہستیوں کو چھوڑا نہیں، لوکات تو غلط ہے، کافر کہہ دیا۔ تو جب یہ نشہ چڑھتا ہے نا، تجریحی نشہ، یعنی علماء پہ لان تان کرنے کا، علماء کو بانٹنے کا، یہ نشہ جب چڑھتا نا،
تو پھر آدمی صحابہ کو بھی کچھ نہیں سمجھ. یہ خارجیوں میں صحابہ کو بھی مانتے ہیں. پوچھتے تھے, صحیح بخاری کی حدیث ہے, آ کے کسی کو اپنا بنانے سے پہلے, کسی سے تعلق بنانے سے پہلے معلوم کرتے تھے یہ کس صحابی کو فالو کرنے والا. کہتے تھے تو عثمان کے بارے میں تمہاری کیا رائے ہے, جانچتے تھے, امتحان لیتے تھے. اگر اچھا بول دیا تو اس کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا نہیں, اگر عثمان کی برائی کر دیا تب سمجھو ہماری پارٹی کا ہے. ایسے کچھ لوگ علی کے بارے میں سوال کرتے تھے کہ علی کے بارے میں تم کیا کہتے ہو, اگر برائی کر دیا تو ٹھیک ہے, اچھائی بیان کر دیا تو غلط ہے, اس کے ساتھ نہیں اٹھنا بیٹھنا. یہ کون کرتے تھے؟ خاتین لوگ کرتے تھے. امام بخاری صحیح بخاری میں بات نکل کی ہے کہ ناموں کو بتا بتا کے امتحان لیتے تھے, ٹکڑا کرنے کی کوشش کرتے تھے کہ ان کو اگر کوئی مانتا ہے تو الگ کر کے دیکھا. یعنی عقیدہ قرآن جیسی ثابت ہے اسے لینے دینا نہیں, بس جو عثمان کو مانا وہ غلط, جو علی کو مانا ہے غلط ہے. تو نظر ہے کہ قرآن کیا کہنا, حدیث کے نہیں, بس یہ عثمان کو نہیں ماننا غلط ہے, یہ علی کو نہیں ماننا غلط, یا یہ عثمان کو مان رہا غلط ہے, یا علی کو ماننا غلط ہے. ان سب کا جو باپ تھا نا, وہ اللہ کے رسول کے سامنے بیٹھا تھا, منافق, اور اللہ کے سامنے بیٹھ کے کیا کہتا ہے, یا محمد تی دل, اے محمد انصاف کرو. تو اللہ کریم نے کہا کیا بات کہہ رہے ہیں, اگر میں نہیں انصاف کروں گا تو کون انصاف کرے. تو یہ نشہ جب چڑھتا ہے نا قانون تشریح کا, تو ایسے بدماشوں کی نظر میں اللہ کے رسول کی کوئی عزت مل جاتی. وہ اللہ کے نبی کو سکھاتے ہیں کہ تو اللہ کے رسول کو سکھانے پڑے گا کیا, کہ آپ کیا کرو, انصاف کرو. اسی کے چمچے, اسی کے بچے بعد میں خاجی بنے جو صحابہ کو سکھا رہے تھے کہ آپ انصاف نہیں کریں. اور آج ایسے ہی برساتی میڈیکوں کی طرح خوارج پیدا ہو گئے جو بڑے بڑے علماء پر لعنت طعن کرتے ہیں. یہ کچھ نہیں آتا, ایک سطر پانا نہیں آتا, یہ عالم منجی, عالم غیر منجی, ایسا ویسے, یہ سب کے سب خارجی, ایک نمبر کے بدماش, سب کے سب خارجی. یہ خوارج کا طریقہ ہے کہ شخصیات کو معیار بنا دینا. میں بتا رہا تھا کہ ابو بکر صدیق سے بڑی شخصیت کو روشتی, وہ کہہ رہے ہیں مجھے معیار بنا. اگر قرآن حدیث کے مطابق بولتا ہوں میرا ساتھ تو, قرآن حدیث سے ہٹتا ہوں مجھے سیدھا. اگر اللہ اس کے رسول کی میں اطاعت کرتا ہوں میری اطاعت کرے, اور اللہ اس کے رسول کی اطاعت نہیں کرنا ہو تو میری بات نہیں ماننا. یہ چیز سمجھ رہے. آگے بڑھتے ہیں. چوتھی چیز صحابہ کی زندگی میں ہم کو یہ ملتی ہے کہ انہوں نے اتباع کی وجہ سے, اللہ اس کے رسول کی وجہ سے, نہ اپنے والد کی بات کو نہ اس کو مقدم کیا, نہ اپنے بیٹے کے خاطر میں لایا. جب بات نبی کی آتی ہے تو نبی کی بات آنے پر کوئی رشتہ داری نہیں, کوئی چھونا مرا نہیں نا, نبی کی بات سب سے اوپر ہے, چاہے کوئی حاکم ہو, چاہے کوئی باپ ہو, چاہے کوئی بیٹا. صحیح سنن ترمذی کی روایت ہے کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے مسئلہ پوچھا حج تمتع کا. یسأل عبداللہ بن عمر عن التمتع بالعمرہ والحج, عن التمتع بالعمرہ الى الحج, ان سے پوچھا. فقال عبداللہ بن عمر یہ حلال, عبداللہ بن عمر نے کہا جائز. فقال الشامی, الشامی کو سوال کر رہا تو اس نے کیا کہا, ان اباک قد نہى عنہا, کہا کہ آپ کے والد تو اس سے روک رہے تھے, آپ کے والد کس سے روک رہے تھے, یعنی عمر رضی اللہ تعالیٰ, ان کا لوگ فتویٰ رہی تھی نہیں کرنا, آپ کہتے کرنا. تو عبداللہ بن عمر نے کیا کہا کہ ارأیت ان کان ابی نہا عنہا وصنعها رسول اللہ, کہا تمہارا کیا خاص خیال ہے اگر میرے ابا عمر رضی اللہ تعالیٰ نے روکا ہے لیکن نبی نے کیا, لیکن نبی نے کیا. امر ابی نتبعو, کتنے پیارے الفاظ عبداللہ بن عمر کے, کیا کہہ رہے ہیں, کہ امر ابی نتبعو, کیا ہم اپنے میرے ابا کی بات کو بات کی جائے گی, بل امر رسول اللہ, بلکہ اللہ کے رسول کے حکم کی طرف ہمارے والد کی اتباع نہیں ہوگی, اتباع کسی ہوگی, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع. یہ کون ہے؟ عبداللہ بن عمر ہے. عبداللہ بن عمر وہ صحابی ہیں جو اتباع سنت میں بہت بڑی مثال رکھتے ہیں. ان کی مثال دی جاتی ہے اتباع سنت میں, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو چن چن کے عمل کرنے والے تھے.
یہ کہتے ہیں کہ میرے والد نے اگر کچھ کہا ہے لیکن نبی نے اگر اس کے خلاف کہا تو نبی کی بات نہیں۔ اور یہی عبداللہ بن عمر کے ایک دوسرا واقعہ دیکھیے سنن نبی داؤد میں، مسند احمد وغیرہ میں کیا ہے کہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے فرمایا، اللہ کے رسول نے فرمایا لا یمنعن رجل اہلہ ایات المساجد، کوئی آدمی اپنے گھر والوں کو مسجد میں یعنی اپنی عورتوں کو مسجد میں آ کر نماز پڑھنے سے نہ روک، مسجد میں نماز پڑھنے سے نہ روک۔ فقال ابن لعبد اللہ بن عمر، عبداللہ بن عمر کا بیٹا کیا کہتا ہے؟ بیٹے کا نام تھا بلال، مسند احمد میں۔ آپ کا بیٹا بلال کیا کہتا ہے؟ کہتا ہے کہ فَإِنَّا نَمْنَعُهُنَّ، ہم تو روکیں گے، یعنی باپ حدیث بیان کر رہا ہے کہ مسجد میں عورتوں کو آنے دے، بیٹا کہتا ہے ہم روکیں گے۔ بیٹے کا مقصد حدیث کا انکار نہیں ہے، بیٹے کا مقصد حدیث کو رد کرنا نہیں ہے، حدیث بیٹا بھی مانتا ہے لیکن بیٹے کا مقصد وہ ہے جو آج تقلیدی لوگ کہتے ہیں، مقلدین کہتے ہیں کیا کہ فتنہ ہو سکتا ہے، عورت ہے، کوئی مسئلہ ہو سکتا ہے، اس وجہ سے ہم نہیں آنے دیں۔ تو والد ناراض ہو گئے، عبداللہ بن عمر ناراض ہو گئے، کیا تھا؟ کہا احدثک عن رسول اللہ وتقول ھذا، میں تجھے اللہ کے رسول کی حدیث سنا رہا ہوں اور تو اس طرح کی بات کرتا ہے کہ ہم روکیں گے؟ میرے منہ سے نبی کے الفاظ نکل رہے ہیں اور میرے منہ سے نکل رہا ہے کہنے سے۔ روایت کے الفاظ ہے فما کلمہ عبداللہ، عبداللہ بن عمر نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے اس بیٹے سے موت تک بات نہیں کیا۔ اتنی بڑی بات تمہیں کیسی کی؟ جس باپ نے اتباع رسول میں سب سے بڑا ریکارڈ قائم کیا، اس گھر کا بیٹا کہہ دے کہ ہم اس حدیث کے خلاف جائیں گے، کیسے برداشت کرے گا انہیں؟ تو یہ عبداللہ بن عمر تھے، اتباع رسول میں نہ والد کی پرواہ کی نہ بیٹے کی پرواہ۔ اللہ کے نبی کی اتباع باپ سے بھی بڑھ کر ہے اور بیٹے سے ہی بڑھ کر، حاکم سے بھی بڑھ کر ہے، خلیفہ سے بھی بڑھ کر ہے، عالم سے بھی بڑھ کر، ہر ایک سے بڑھ کر کیا ہے؟ اتباع رسول۔ صحابہ کے یہاں اتباع میں کون فرض ہوتا ہے؟ ان کا کوئی نہ باپ نہ بیٹا نہ حاکم نہ خلیفہ کوئی نہیں، اللہ کے نبی کی بات آتی ہے تو اس سے بڑھ کر کوئی نہیں۔ صحابہ کرام کی زندگی ہم کو یہی سکھاتی ہے۔ اور ایک اور چیز دیکھیے اتباع میں، صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صرف اتنا دیکھتے تھے کہ کوئی بات اللہ کے نبی سے مل گئی بس اس کو کرنا ہے، وہ حدیث آ جانے کے بعد اس میں حجت نہیں کرتے تھے کہ یہ حدیث ہمارے لیے ہے کہ نہیں ہے، یہ حدیث کس کے لیے ہے، کب کے لیے، کچھ نہیں، اللہ کے نبی کی کوئی بات ملی ہمیں کرنا ہی کرنا ہے۔ چنانچہ دیکھیں سنن نبی داؤد کی روایت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے ہیں، نماز پڑھ رہے ہیں اور نماز پڑھتے ہوئے جوتے میں گندگی لگی، آپ کو علم نہیں ہوا، مصلی پہ آپ کھڑے، اس زمانے کی مسجدیں ایسے نہیں ہوتی، مٹی کے فرش ہوتا تھا، جوتا پہن کے بھی نماز ہوتی تھی۔ جیسے نماز شروع ہوئی جنہوں اسلام آ کے کوئی آپ جوتا نکال دیجیے، اس میں گندگی لگی، آپ اس نے جوتا نکال کے کنارے کر دیا۔ اب پیچھے جتنے صحابہ کھڑے تھے سب نے اپنے جوتے نکال، سب نے اپنے جوتے نکال۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سلام پھیرا تو کہا کہ ما حملکم علی القائین علیکم، کہ آپ لوگوں نے اپنے جوتے کیوں اتار دیے؟ قالوا، صحابہ نے کیا کہا؟ رأیناک القیت نعلیک فالقینا، اللہ سے ہم نے دیکھا کہ آپ نے نکال دیا تھا، ہم نے بھی نکال دیا۔ آپ نے کیوں نکالا؟ اس سے کیا مطلب آپ کو؟ بس آپ جو کر رہے ہیں ہم نے کرنا ہے۔ حالانکہ یہ نبی کا عمل صحابہ کے لیے نہیں تھا، لیکن صحابہ کو اس کی صحابہ نے تفتیش نہیں کیا، حجت بازی نہیں کیا کہ نبی سے پوچھیں گے، دیکھا دیکھتے ہی عمل کر لیا۔ لیکن آج ہمارا حال کیا ہے؟ ایک حدیث پڑھو، بتاؤ کسی کو، کیا یہ ہمارے لیے؟ یہ کس کے لیے ہے؟ چھوٹے کے لیے ہے، بڑے کے لیے ہے، بوڑھے کے لیے ہے، کس کے لیے ہے؟ کمزور کے لیے ہے، طاقتور کے لیے ہے، مجبور کے لیے ہے، کس کے لیے؟ آدمی سوچتا ہے کہ ہم اس میں نہیں ہیں، اپنے آپ کو نکال کے بات کرتے ہیں۔ اور صحابہ کیسے تھے؟ اگر کوئی حدیث سامنے آتی ہے تو گرچہ وہ صحابہ کے لیے نہ ہوتی تھی، ان کا ذہن ہوتا تھا ہمارے لیے، جب تک اللہ کے نبی ہم کو باہر نہیں کریں گے ہم اس پر عمل کریں گے۔
بائی ڈیفالٹ ہر حدیث ہمارے لیے. اصول کیا تھا صحابہ کا کہ نبی کا قول ہے فعل ہو کوئی بھی ہو بائی ڈیفالٹ ہم اس میں شامل ہیں جب تک کہ اللہ کے نبی کی طرف سے ایکسپشن نہ ملتا. اور ہمارا حال الٹا ہے, کوئی حدیث سنیں گے ہم یہ سمجھیں گے ہمارے لیے نہیں, یہ دوسروں کے لیے. اور کوئی بھی حدیث ہمارے سامنے ہے اس میں بغیر کسی تعویل بغیر کسی حجت کے عمل کرنا ہے. آگے بڑھتے ہیں, ایک چھٹی مثال دیکھتے ہیں صحابہ کی زندگی سے اتباع رسول کی. کہ صحابہ کے اندر اتباع کا ایسا روح ہوگا کہ اللہ کے نبی کا فرمان سنتے تھے اور معلوم رہتا تھا کہ یہ ہمارے لیے نہیں, لیکن جو عادت اور جو ہیبٹ بنی ہوئی اتباع کی اس سے مغلوب ہو کر وہ اس پہ عمل کر لیتے. سنن ابی داؤد کی روایت ہے کہ اللہ قسم خطبہ دے رہے ہیں مسجد میں, جمعہ کا دن خطبہ دے رہے ہیں, کچھ لوگ کھڑے تھے, اللہ کے نبی کہتے بیٹھ گیا, بیٹھے تو خطبہ سن رہے, تو کچھ لوگ کھڑے تھے, اللہ کے نبی کہا اجلسوا بیٹھ جاؤ. اور جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جملہ کہا اتفاق سے اسی وقت دروازے سے اندر کون آ رہے تھے؟ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ, جو معمولی صحابی نہیں ہے, صحابہ میں علماء کے مقام پر بہت بڑے مفسر, بہت بڑے فقیہ, بہت بڑے مفتی, بہت بڑے محدث, بہت بڑی شخصیت ہے عبداللہ بن مسعود. وہ دروازے ہی پر بیٹھ گئے. آپ کو کیا لگتا ہے کہ ان کو سمجھ میں نہیں آ رہا ہے؟ ان کو سب سمجھ نہیں آ رہا, لیکن اتباع کی ایسی عادت بنی ہوئی ہے, اللہ کے نبی قول سن کے فعل دیکھ کے اس پر عمل کی ایسی عادت پڑی ہوئی ہے. جیسے رمضان سے پہلے دن میں ہمارے کھانے کی عادت ہوتی ہے, تو رمضان میں بھی کبھی کبھی بھول کے ہمارے منہ میں چلا جاتا ہے کیونکہ عادت لگی, یعنی کہ رمضان میں نہیں کھانا ہم کو. تو ایسے صحابہ کرام نے اپنے آپ کو اتباع کا ایسا عادی بنا لیا تھا کہ اگر ان کے لیے کوئی بات نہیں بھی ہے لیکن اگر وہ نبی کہہ رہے ہیں تو اس پر بے اختیار عمل کرا ہوا. روایت میں کیا ہے؟ فَسَمِعَ ذَلِكَ ابن مسعود فَجَلَسَ عَلَى بَابِ الْمَسْجِدِ. عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے جیسے سنا کہ بیٹھ گئے, نبی کہہ رہے ہیں, دروازے پر بیٹھ گئے. اللہ کے نے دیکھا تو کیا کہا, تعال یا عبداللہ بن مسعود, وہاں سے وہ یہاں آ کے بیٹھ. یہ مضمون جو اندر جو لوگ تھے ان کے لیے کہا جا رہا تھا بیٹھ گئے. پھر اللہ کے نبی نے پکار کو بلایا اور کہا یہاں کے بیٹھے, تب آ کے یہاں بیٹھے. ان کو بھی پتا تھا, لیکن یہ روح اللہ کے نبی کے فرمان کا احترام, کہ نبی کہہ رہے بیٹھو تو بیٹھنا, بیٹھ گئے. یہ صحابہ کرام کا معاملہ تھا. اس کمال کو میرے بھائی, اس کمال اتباع کو پہنچے, یعنی اتباع کا دعویٰ کرنا بہت آسان, لیکن حقیقت میں متبع بننا اتنا آسان نہیں ہے. بلکہ آپ دیکھیں کمال اتباع کی ایک مثال دیکھیں. 7ویں چیز میں آپ کو بتا رہا ہوں, 7ویں چیز کہ صحابہ اتباع میں کس کمال کو پہنچے ہوئے. صحیح مسلم کی حدیث ہے, عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث راوی کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رأى خاتم من ذهب فی ید رجل. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کے ہاتھ میں سونے کی انگوٹھی دیکھی. ایسے انگوٹھی سونے کی. فنزعه فتره, تو صحابی کو بلایا, ہاتھ پکڑا, نکالا, وہ انگوٹھی نکالا, نکال کے پھینک. سونے کی انگوٹھی صحابی کی انگلی سے نکال کے اللہ کے سامنے سے نکال کے پھینک. اور کیا کہا, کیا یا میرے احدکم الی جمرۃ من نار فیدنو, یہ تم آج اپنے انگلی میں پہن رہے ہو, یہ سونا ہے, مرد کے لیے سونا حرام. اگر تم یہ سونا پہننا تو سمجھو آج اپنے ہاتھ کو پہنا رہے ہو, نکال کے پھینک. اس کے بعد جب اللہ سے چلے گئے, قیل للرجل, تو صحابی سے کیا کہا لوگوں نے, اٹھا لو انگوٹھی, انگوٹھی اٹھا لو, پہننے سے روکا ہے, جا کے اس کو بیچ دو, کسی کو دے دینا. تو صحابی کیا کہتے ہیں کہ
فقیل للرجل بعد ما ذهب رسول اللہ، اللہ کے رسول کے چلے جانے کے بعد اس جگہ سے نبی چلے گئے، وہاں لوگ موجود ہیں، تو کیا کہا؟ خود انتفع بھی دی، کہا کہ اپنی انگوٹھی لے لو، کوئی فائدہ اٹھا لو، کہیں بیچ دو، کسی چیز میں لے آؤ، بس پہننا نہیں۔ تو صحابی نے کیا جواب دیا؟ اللہ نہیں، میں نہیں اٹھا سکتا، واللہ اللہ کی قسم، لا آخذہ ابدا وقد تراه رسول اللہ، جس چیز کو اللہ کے نبی میرے ہاتھ سے نکال کر پھینک دیا، اللہ کی قسم کبھی بھی نہیں اٹھا سکتا، جس کو لینا لے لو، میں تو ہاتھ نہیں لگا سکتا۔ یہ اتباع کا کی معراج ہے، اتباع کا کمال، یعنی اللہ کے رسم کا یہ مقصود بھی نہیں تھا کہ تم اس کو پھینک ہی ڈالو، مسئلہ تر پہنو مت، لیکن نبی کے فرمان پر مر مٹنے والے کہ اب میں اس انگوٹھی کو ہاتھ ہی نہیں لگا سکتا، اٹھا ہی نہیں سکتا۔ یہ صحابہ کرام کا معاملہ ہے کہ ایک دم کمال کو پہنچے جو اتباع۔ ایک اور حدیث دیکھیں، ایک صحابی ہیں حکیم بن حزام رضی اللہ تعالیٰ، حکیم بن حزام رضی اللہ تعالیٰ صاحب، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس غریب آدمی تھے، پیسے نہیں تھے، خرچہ گھر کا نہیں چلتا تھا، کوئی ڈھنگ کا کاروبار نہیں تھا، مالی تنگی تھی، تو اللہ کے نبی کے پاس آئے، اللہ کے نبی کے پاس جو بھی آتا تھا مانگتا تو اللہ کے نبی دیتے۔ اللہ کے رسول کے گھر میں 2 مہینہ آگ نہیں جلتی تھی، اس کی وجہ نہیں تھی کہ آپ غریب تھو، آپ کے پاس پیسے نہیں تھے۔ بھائی آپ ذرا سوچو، اللہ کے نبی کو جانے دو، آج ہمارے محلے میں اگر کوئی اچھا آدمی ہو، 2 مہینہ دور کی بات، ہم 1 ہفتہ اس کو بھوکا نہیں رہنے دیں، ہاں؟ اگر ہمیں پتا چل گیا کہ اس کے بعد کھانے پینے کے کھانا نہیں پہنچائیں گے، ایسا ہو نہیں سکتا۔ تو کیا صحابہ نہیں پہنچان دے؟ صحابہ جان دینے والے، صحابہ کہ ہوتی ہے 2 مہینہ گھر میں آگ نہ جلے، یہ کیسے ممکن ہے؟ صحابہ تو قربان کرتے تھے سب کچھ، صحابہ دیتے تھے، بادشاہ لوگ ہدیہ دیتے تھے، تحفہ دیتے تھے، خود مال غنیمت میں خمس آتا تھا، یعنی سورس، مال کے سورس بہت سارے تھے، لیکن اللہ کے نبی وہ سارے پیسے بانٹ دیتے تھے لوگ، اس لیے گھر میں کھانے کو نہیں ہوتا، سمجھے؟ ایسا نہیں کہ اللہ کے نبی غریب تھے، فقیر تھے۔ آپ اگر اسٹور کرتے، جمع کرتے نا، تو عرب کے سب سے مالدار ہوتے ہیں، اتنا پیسہ کسی کے پاس نہیں مانگتا، بڑے بڑے بادشاہ کتنی قیمتی چیز بھیج دیتے تھے، اللہ کے لیے بانٹ دیتے، اور پھر غزوات میں خمس 1/5 حصہ اللہ کے نبی کا لگتا تھا، وہ بھی بانٹ دیتے تھے اللہ کی، اور وہ بھی اپنی فیملی میں نہیں، صحابہ کو، صحیح بخاری کی روایت پر کہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جب شادی ہوئی علی رضی اللہ سے، تو وہاں پہ کچھ نہیں ہے، غریب گھرانہ ہے، کام کرتے کرتے جو ہے ہاتھ دکھتا تھا، تو اللہ کے نبی کے پاس جب وہ مال آیا، اونٹ آئے آپ کے حصے کا، غلام آئے آپ کے حصے، تو فاطمہ بنت محمد گھر پہ آئے، کہا ابا مجھے بڑی محنت کرنی پڑتی ہے، بڑا کام کرنا پڑتا ہے، ذرا ایک غلام مجھے دے۔ تو اللہ کے رسول نے کیا کہا بیٹا، یہ جو صفہ کے طلبہ ہیں نا، ابھی ان کا پورا انتظام نہیں ہو پایا ہے، تم گھر جاؤ، تمہارے لیے اس سے بہتر چیز دوں گا۔ تو سارا جو مال آیا تھا، جو کچھ تھا، وہ کہاں لگا دیا؟ وہ حدیث پڑھنے والے صحابہ پر۔ اپنی بیٹی جس کو اللہ کے نبی نے کہا بیزا تمی نے میری جگر پر ٹکڑا ہے، اور ہاتھ چھالے پڑ رہے ہیں، لیکن نہیں گیا، شام کو گئے اور دعا سکھا دیا کہ بیٹا دعا پڑھو، تھکاوٹ دور ہو جائے، لیکن مال نہیں دیا، مال ادھر دے دیا اس کے ساتھ۔ تو ہمارے نبی دروازے پر آنے والے کسی بھی شخص کو واپس نہیں کرتے۔ تو حکیم بن حزام رضی اللہ تعالیٰ کو دروازے پر آئے اور مانگا، وہ خود کہتے سألت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور فہاتانی، میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مانگا، اللہ کے نبی نے مجھ کو دیا، پیسے مانگے، پیسے دیا، گھر لے گئے، کچھ دن چلا، خرچہ پانی ختم نہیں ہوا، تو پھر خود کہتے ثم سألته فآتانی، اس کے بعد میں کچھ دن کے بعد پھر آیا اور اللہ کے رسول سے پھر مانگا کہ اللہ کے نبی ہمیں دے دیں، اللہ کے رسول نے دوبارہ بھی دے دیا، پھر گھر پہ خرچہ پانی لے کر آئے، کچھ دن میں ختم ہو گئے، پھر آئے اللہ کے نبی کے دروازے، یہ بخاری کی حدیث ہے، صحیح بخاری حدیث نمبر 1472، بخاری کی حدیث، کہتے ہیں کہ ثم سألته فآتانی، تیسری بار آیا،
تیسری بار پھر اللہ کو سن دیا، لیکن تیسری بار دینے کے بعد اللہ کو اس نے ایک نصیحت دی. تیسری بار تو دیا، نصیحت کی، کہا یا حکیم، کہا اے حکیم ان هذا المال خزیرۃ حرم، یہ جو مال ہے نا بڑا ہرا بھرا اور پرکشش ہے، مال اپنے آپ اپنی طرف لوگوں کو کھینچتا ہے. فمن اخذه بسخاوت نفس بورک له، یہ بات غور سے سننا چاہیے ان لوگوں کو جو کاروبار کرنا چاہتے ہیں، مال کمانا چاہتے ہیں، مال میں برکت چاہتے ہیں، ان کے لیے بھی بہت بڑا نسخہ ہے. اللہ نے کہا فمن اخذه بسخاوت نفس، تو عزت سے مال حاصل کرے گا، اپنی محنت سے مال حاصل کرے گا، اپنی ہاتھوں سے کمائے گا، بورک له، اللہ بہت برکت دے گا اس کو. جو کما کے گھر چلائے گا، محنت سے پیسہ کمائے گا، اللہ اسے بہت دے گا، برکت دے گا. وَمَنْ أَخَذَهُ بِإِشْرَافِ نَفْسِ، لیکن جو مانگ کے گھر چلائے گا، ہاں، جو عادت ڈال لے گا مانگنے کی، پیسے لوگوں سے مانگ کے، تعاون مانگ کے، ڈونیشن مانگ کے، مدد مانگ کے، ہاں، مانگ کے جو اپنا گھر چلائے گا، اللہ کے رسول فرماتے ہیں لن یبارک لہ، اللہ کبھی برکت نہیں دے گا اس کا. جس آدمی کی عادت بڑھ جائے مانگنے کی، زندگی بھر مانگتا رہتا. بہت سارے نو مسلم کو دیکھا گیا نا، مسلمان کو کسی نے ہم تو سکھا دیا مانگو تمہارا نقصان ہوا. ارے ایسے نو مسلم ہے 50 سال کے بعد ابھی بھی جیسی لت ہے نا، ایک بار لگ گئی تو پھر آدمی سدھرے گا نہیں. اسی لیے اللہ کے رسول نے اپنے پیارے صحابی کو دیا تو لیکن سمجھایا یہ ٹھیک عادت نہیں امام آپ کے گھر چلانا. کبھی بھی برکت نصیب نہیں ہوگی. آج بہت سارے لوگ ایسے ہیں جنہوں نے مانگنے ہی کو اپنا ذریعہ معاش بنا لیا، اور ہماری امت میں، ہماری قوم میں اللہ کے نبی کی امت میں، اس قوم میں ایسے لوگ ہیں، بڑے بڑے لوگ جو ہی مانگنے کو کے رواج کو رواج دیتے ہیں، یعنی عادی بناتے ہیں کہ آدمی مانگ کے کھائے. رمضان آئے گا اور کسی کو دیکھیے ایک آدمی محنت کر رہا ہے، عادت کا ڈالنا چاہیے محنت کرو پیسے کماؤ، لیکن ہماری قوم کیا چاہتی ہے؟ محنت کرو اس کے پیسے مت لو، خیرات لو، خیرات لفافہ لو، خیرات لو، یعنی اپنی سروس کی پیمنٹ مت لو، اپنا محنتانہ مت لو، فری میں امامت کراؤ، فری میں نماز پڑھاؤ، فری میں سب کچھ کرو، اور گھر کیسے چلاؤ؟ خیرات سے. ہمارے سامنے منہ کھولو، بھائی صاحب میرا گھر نہیں چل رہا ہے، بچہ پیدا ہوا آپ کی کا پیسہ نہیں دے دو، بیٹی کی شادی کیسے کروں دے دو، ایسے ماں کا. لیکن کام کا پیسہ مت ہونا، بھیک منگنا بنا رہی ہے قوم لوگ. ایک ماں نہیں، محنت کا پیسہ بھرتے. اللہ کے رسول نے سکھایا اپنے صحابی کو کہ مانگ کے لوگے کہ کبھی بھی برکت نہیں ہے. اور کہا الید العلیٰ، یہ جو اونچا ہاتھ ہے دینے والا، خیر من الید السفلیٰ، جو لینے والا ہاتھ ہے نیچے رہتا ہے. آدمی جو لیتا ہے خیرات اس کا ہاتھ نیچے ہوتا ہے، جو دیتا ہے اس کا ہاتھ اوپر ہوتا ہے. اس لیے کبھی بھی خیرات کے گزارا نہیں کرنا چاہیے. آپ محنت کر رہے ہیں اس کا پیسہ سینے پہ چڑھ کے لے لو، کیونکہ ہاتھ آپ کا اونچا رہے گا، کیونکہ آپ اپنی سروس کی پیمنٹ لے رہے. لیکن سروس فری میں دے دیا، اب بھیک مانگنے پہنچ گئے، ہاتھ نیچے، دینے والے کا ہاتھ اوپر ہے. لیکن اپنی محنت کر کے وہی پیسہ مانگو، ہاتھ اوپر آ، کیونکہ آپ کی محنت کا پیسہ ہے. تو اللہ کے نبی نے کہا کہ یہ دینے والا جو ہاتھ اوپر ہوتا ہے، لینے والا نیچے ہوتا ہے. ایک زندگی میں چند بے جملے میں اللہ کے نبی نے سمجھایا اس صحابی کو جو پچھلے کئی عرصے سے ماں کے گھر چلا رہے، وہی نبی سی. لیکن اللہ کے نبی نے یہ بات سمجھائی نا، تو وہی اللہ کے نبی کے سامنے کھڑے ہو کے قسم کھاتے ہیں. کیا قسم کھاتے ہیں؟ بخاری کے الفاظ ہیں، فقلت یا رسول اللہ، قال حکیم نے کہا کہ میں نے کہا اللہ کے رسول، والذی بعثک بالحق، اللہ کی قسم جس نے آپ کو نبی بنایا ہے، لا ارضى احدا بعدك شيئا حتى افارق الدنيا، آج کے بعد
میں کسی کا دیا ہوا نہیں لوں گا جب تک زندہ رہوں گا، حتی افارق دنیا، یہاں تک کہ میں دنیا سے چلا گیا۔ قسم کھا لیا نبی کے سامنے، اللہ کے رسول آج کے بعد کچھ بھی ہو جائے میں کسی کا دیا ہوا ایک پائی نہیں لے سکتا۔ اب جانتے اس کی بات کیا ہوا؟ اس کے بعد حقیقت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی، اور وفات رسول پر ایک جانی ایک درہم بھی کسی سے نہیں مانگا۔ اس کے بعد ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دور ہے، اور ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے دور میں بیت المال تھوڑا سا مضبوط ہوا، انہوں نے عطیہ جاری کیے تھے، سرکاری معاوضہ جاری کیے، تو سرکوں کے سب لے رہے تھے، بڑے بڑے صحابہ لے رہے تھے، کیونکہ بھوک نہیں، خیرات نہیں، حکومت اگر پیسہ دیتی تو خیرات نہیں، کوئی بھی لے سکتا اس کو۔ تو ابو بکر رضی اللہ عنہ یدعو حکیما الی العطاء، حکیم کو بلایا دینے کے، سب کو دیا، سب لے رہے تھے، ان کو بلایا، فَيَأْبَى أَن يَقْبَلَهُ مِنْهُ، تو حکیم بن حزام نے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ سے پیسہ لینے سے انکار کر دیا۔ یہ دیکھیے کمال اتباع، اللہ کے رسول کے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ مانگ کے مسئلے ہیں، لیکن اگر حکومت اپنے رعایا کو دے رہی ہے تو یہ بھیک نہیں، خیرات نہیں، نہ مانگ رہے ہیں، اس کو تو لینا ہے۔ لیکن حکیم کہتے نہیں، میں نے نبی کے سامنے قسم کھائی ہے کسی کا دیا ہوا نہیں لے سکتا، تم نہیں لے سکتا۔ ان کو سمجھایا جا رہا بھائی یہ خیرات نہیں ہے، بھیک نہیں، حکومت دے رہی، کوئی بھی دے، میں نے قسم کھائی ہے دیا ہوا نہیں لے سکتا، نہیں لوں گا، نہیں لی۔ آگے بخاری کی روایت میں کیا ہے؟ ثم ان عمر رضی اللہ عنہ دعاه لیعطیہ، پھر عمر رضی اللہ عنہ نے اپنے دور خلافت میں سب کو جب بانٹ رہے تھے بیت المال اور مضبوط ہوا، اور بڑھا کے دینے لگے، جس کا بھی نام آیا سب لے کر گئے۔ حکیم بن حزام کو بلوایا، یہ نہیں آ رہے تھے، بلوایا، اور جب آئے تو کیا کہا؟ عمر رضی اللہ عنہ دعاه لیعطیہ فابى ان يقبل منه، عمر فاروق سے بھی لینے سے انکار کر دیا۔ عمر جو بہت پریشان ہے، کیا مسئلہ ہے تمہارے، کیوں نہیں لوگے تو؟ ہاں بتاؤ، میں اللہ کے رسول سے قسم کھائی ہے کہ میں کسی کا دیا ہوا نہیں لے سکتا، میں آپ کا دیا ہوا بھی نہیں لوں گا۔ تو عمر رضی اللہ تعالیٰ میں بہت پریشان ہے، انہوں نے حکیم بن حزام کو بٹھایا اور صحابی کرام کی ایک جماعت کو وہاں پہ بٹھایا، صحابی کرام کی ایک جماعت کو بٹھایا، اور کیا کہا یا معشر المسلمین، اے مسلمانوں کی جماعت، اس کی حکم میں تمہیں گواہ بناتا ہوں اللہ حکیم، اس حکیم پر انی اعرض علیہ حقہ من هذا الفی، یہ جو مال فی ہے، حکومت کا مال ہے، اس میں اس کا جو حق بنتا ہے میں کو دے رہا، لیکن یہ خود نہیں لے رہا۔ اللہ کے پاس یہ نہ کہنے پائے کہ عمر نے سب کو دیا، مجھ کو نہیں، تم لوگ گواہ رہو، تم لوگ گواہ رہو کہ عمر دے رہا اور یہ آدمی لینے کے لیے تیار نہیں ہے۔ دنیا کی اتباع میں دنیا کیسی بدل گئی، ایک وقت تھا ابھی کے پاس جا کے دے دو دے دو، ایک بار نبی نے سمجھایا، اس کے بعد خلیفہ دے رہا تو بھی لینے کے لیے تیار، یہ صرف اتباع کا رزق۔ اور عمر دوسرا خلیفہ اس لیے پریشان ہے کہ اللہ تعالیٰ میرا مواخذہ نہ کر لے کہ میرے سب کو کیسے مفت کیا، تو ایک جماعت بٹھا کے کہہ رہے کہ تم لوگ گواہ رہے، ان پہ دے رہا ہوں لیکن یہ نہیں ہے۔ آج ہم لوگ بھی متبع رسول ہیں، باپ کے مرنے کے بعد اپنی بہن کو باپ کے ماں پہ حصہ نہیں دیتے، کوئی پیسے نہیں دیے، ہماری بہن نے کہا مجھے نہیں چاہیے، کتنے لوگوں کو اٹھا کے گواہ بنایا۔ یہ عمر رضی اللہ عنہ کتنا ڈر رہے ہیں اللہ تعالیٰ سے کہ اگر اس کا حق میں نے نہیں دیا، قیامت کے دن میں کیا جانتا تھا، اور آج بھائی کیا کہتا ہے بہن کا حصہ عادت کر کے کسی بھی چار آدمی کو بٹھا کے بولا کہ تم کو چاہیے کہ نہیں چاہیے، اس کو ذرا سا بھی سیدھے نہیں ہوتا، بہن نے کہا نہیں چاہیے، چل ٹھیک ہے نہیں چاہیے۔ یہاں عمر فاروق ٹینشن میں آ گئے کہ کیوں نہیں چاہیے، یہ تمہارا حق ہے، تم کو کیوں نہیں چاہیے، گواہ بنا، تم نے گواہ رہے ہو، اللہ کیا گواہی دینا کہ میں دے رہا تھا نہیں لے رہا تھا۔ آج کسی بھائی کے اندر یہ جذبہ ہے اتباع کا کہ باپ کے مال کو بانٹ نہیں دیا، اگر بہن کہتی ہے نہیں چاہیے تو 10 آدمی کو 50 آدمی کو اٹھائے اور کہ تم لوگ اللہ کے گواہی دینا کہ میں دے رہا تھا لیکن یہ نہیں لے رہی۔
نہیں، یہ مال کا مسئلہ آتا ہے تو کوئی اتباع نہیں، صرف دعویٰ اتباع بس، بدعتیوں کو گالی دینے کے لیے، برا بھلا کہنے کے لیے ہم متبع سنت، لیکن باپ کی جائیداد میں وراثت حلق کرنے کے لیے ہمارے میں کوئی اتباع نہیں۔ بہرحال حکیم بن حزام رضی اللہ تعالیٰ نے نہیں دیا۔ اس کے بعد علی رضی کا دور آیا، وہ بھی نہیں دیا۔ عثمان بن عفان رضی اللہ کا دور آیا، نہیں لیا۔ عمر فاروق کی بات کس کا دور ہے؟ عثمان بن عفان کا نہیں ہے۔ صرف یہی نہیں کہ لینا بند کر دیا، بلکہ انہوں نے دینا شروع کر دیا۔ یہ وہی حکیم ہے جن کا ہاتھ نیچے ہوا کرتا تھا، ایک بار نبی نے سمجھایا ہاتھ اوپر آ گیا، اور جب ہاتھ اوپر آیا تو نہ صرف غریبوں میں ڈانٹ رہے ہیں، مسکینوں کو دے رہے ہیں، حتیٰ کہ کسی مالدار فیملی میں بھی کوئی پرابلم آ گئی، کوئی مسئلہ آ گیا، وہاں بھی جا کے حکیم پڑے جاتے ہیں، کہتے بتاؤ ہماری لائف کیسے چلتا ہو۔ حتیٰ کہ صحیح بخاری کی روایت ہے، حدیث نمبر 3129، مطلب اس طرح سے اتباع رسول کا جذبہ اس طرح سے دنیا بدل دیتی، یقین نہیں ہوتا۔ اس لیے میں صحیح بخاری کی حدیث بتا رہا ہوں، نمبر بتا رہا ہوں کہ کیسے بدلاؤ آیا حکیم میں نظام اتباع کے۔ جو زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہوئی جنگ جمل میں، شہادت کے بعد ان کے بیٹے عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا جو قرض تھا اس کو بانٹ ہوا۔ جب قرض لوٹا رہے ہیں تو حکیم بن حزام کو پتا چلا کہ زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دنیا سے گئے اور کچھ قرضہ لدا ہوا، پہنچ گئے عبداللہ بن زبیر کے پاس۔ حالانکہ کوئی چھوٹی فیملی نہیں ہے، بہت بڑی فیملی ہے، اور بہت پیسہ چھوڑ کر گئے، یعنی جتنا قرضہ اس سے کئی گنا زیادہ پیسہ چھوڑ کر گئے۔ لیکن ان کو لگا کہ ہمارا دوست قرض کی حالت میں گیا ہے، پہنچ گئے۔ ابھی غریب فقیر کا گھر نہیں، مالدار کا گھر ہے، پہنچ گیا حکیم بن حزام۔ اور عبداللہ بن زبیر سے کیا کہا؟ فلقی حکیم ابن حزام عبداللہ بن زبیر، بخاری کے الفاظ ہے، عبداللہ بن زبیر کے بیٹے کے پاس گئے رضی اللہ عنہ، فقال یا ابن اخی، کہا بھتیجے، حکیم نے کیا کہا؟ کہا بھتیجے، ارے میرے بھائی کے بیٹے، زبیر میرے بھائی، ان کے تم بیٹے، میرے بھتیجے اور بھتیجے، کم علی اخی من الدین، میرے بھائی کا قرضہ کتنا ہے، یعنی زبیر کا۔ فکتمہ، عبداللہ بن زبیر نے اس کو چھپا لیا، یعنی وہ بتانا نہیں چاہ رہا، کہ گھر کی بات ہے، قرض وغیرہ، گھر کی عزت ہے، آپ کو کیوں پتا ہے کتنا قرض ہے، آپ کو کیا لینا دینا؟ لیکن یہ اصرار کر رہے ہیں بتاؤ، تو ایسے لمسم بتا دیا، 100,000، 1,00,000، یعنی 1,00,000 دینار یا درہم، اس زمانے کا سکہ، 1,00,000 روپیہ نہیں، 1,00,000 دینار۔ دینار جانتے ہیں ایک دینار کتنے کا ہوتا ہے؟ ایک دینار سونے کا ایک ٹکڑا ہوتا ہے، اس کو دینار بولتے ہیں، اور وہ ٹکڑا آج کے حساب سے 50,000 کا ایک دینار بنے گا، ایک دینار میں 50,000 آئیں گے انڈین روپیز۔ اس زمانے میں پتہ نہیں کیا اس کی ویلیو تھی، لیکن آج اتنا وزن کا سونا آج کتنے میں ملے گا ہم کو؟ 50,000 میں ملے گا۔ اس کا ایک دینار ہوتا ہے کتنا؟ 1,00,000۔ کیا کہا کہ 1,00,000؟ تو ایسے لم سے بولا، یہ صحیح بات نہیں تھی، 1,00,000 ایسے بتا دیا ٹالنے کے لیے تاکہ یہ چلے جائیں، یعنی 1,00,000 سنیں گے تو سوچیں گے معمولی ہے، چلے جائیں گے، ہم اپنا دیکھ لیں گے۔ لیکن یہ کیا کہا واللہ ما ارى اموالکم تسع لهذه، کہا کہ حکیم نے کہا کہ مجھے نہیں لگتا ہے کہ یہ آسانی سے ادا ہو جائے گا، اس لیے ہم ادا کرنا چاہتے ہیں۔ یعنی حکیم بن حزام جو فیملی ان کو پالنے کی کوشش کر رہی ہے، لیکن یہ حکیم جو کبھی ایک وقت تھا مانگ رہے تھے، لیکن آج زبردستی کھڑے ہیں دروازے پہ دینے کے لیے، قرضہ میں ادا کروں گا۔ اب عبداللہ بن زبیر کو لگا کہ یہ تو پیچھے بھاگے قرضہ ادا نہیں کیے، تو کہا میں ریئل اماؤنٹ بتاتا ہوں قرضہ ہے کتنا، 1,00,000 کو ایسے بول دیا تھا آپ کو ٹالنے کے لیے۔ کہا افرائیت ان کانت الفی الف و مئت الف، 1,00,000 کو ایسے بول دیا تھا، سچائی تو ہے کہ 22,00,000 کا قرضہ ہے۔ کتنا ہے؟ 22,00,000۔ اب بولو عبداللہ بن زبیر نے کہا اتنا قرضہ ہے میرے ابا کا۔ یہ سن کر بھی کیا کہا؟ مارا کم تو تیکو آدھا، مجھے نہیں لگتا کہ تمہاری طاقت ہوگی اس کو ادا کرنے کی، فَإِنْ عَجَزْتَ مَنْ شَيْءٍ مِنْهُ فَاسْتَعِنْ بِهِ، میری مدد لو بھائی، میں ادا کرتا ہوں۔ آپ سوچیں کہ اتباع کے جذبے نے کہاں سے کہاں پہنچا دیا۔ ایک آدمی جو کل مانگ کے گھر چلا رہا تھا، آج اللہ نے اتنا بڑا بنا دیا، اتباع کی برکت میں اس کے اونچے مقام فقیر مسکین جانا ہے، جو مالدار کے گھر میں ضد کر رہے ہیں کہ میں قرضہ ادا کروں گا، لیکن نہیں، عبداللہ بن زبیر نے ان کو واپس کر دیا۔ آج جتنا بھی قرضہ اس کا کئی گنا زیادہ ابا چھوڑ کر گئے، اور یہ قرضہ بھی وہ مانگے نہیں تھے، وہ لوگ لا کے امانتیں
جمع کرتے تھے ان کے پاس، تو وہ کہتے تھے میں امانت نہیں رکھ پاؤں گا، اس کو قرض میں کنورٹ کر دو، تو قرض میں کنورٹ کر دیتے تھے وہ یہ قرضہ تھا 22 لاکھ دینار کا، ان کی خود کی ضرورت کے لیے قرضہ نہیں تھا، لیکن جتنا قرض تھا اس کے کئی گنا زیادہ پراپرٹی بھی چھوڑ کے گئے تھے، اس لیے لاکھ ان کے کہنے پر بھی عبداللہ بن زبیر ان کو کنارے کر دیا، نہیں 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 بھائی آپ کو ضرورت نہیں، ہم کر لیں گے، ہم مینج کر لیں گے۔ لیکن دیکھنے کی بات کیا ہے کہ صحابہ کو اگر اللہ کے نبی نے کوئی بات سکھا دی، کوئی بات کہہ دیا، تو اتباع میں اتنے آگے بڑھ گئے کہ حکومتی عطیہ لینے تک تیار نہیں ہے، اور جب نبی نے کہا کہ دیکھو دینے والا ہاتھ اوپر ہوتا ہے، تو دینے کا ایسا شوق جاگا کہ غریب مسکین جانے تو مالدار کے گھر میں بھی دینے کے لیے پہنچ گئے، ہاں مالدار کے گھر میں بھی دینے کے لیے پہنچ گئے۔ یہ ہے اتباع۔ ہمارا معاملہ یہ مال کا مسئلہ آتا ہے تو کوئی اتباع نہیں، عقیدے کی بات آتی ہے اس میں ہم سینہ ٹھوک کے کہتے ہیں ہم متبع رسول ہیں، عبادت میں بھی بہت زیادہ اتباع ہمارے پاس نہیں ہے، مال میں تو کچھ بھی نہیں۔ پورا ہندوستان بلا تفریق مسلک و ملت باپ کے مرنے کے بعد جائیداد کھا رہا ہے، اس میں کوئی مناظرہ بھی نہیں ہو رہا ہے، کوئی بحث بھی نہیں ہو رہی، ہاں ایسا بھی نہیں کہ اہل حدیث حصہ دیتا ہے دیوبندی نہیں دیتا، بیٹھ کے مناظرہ کیوں نہیں دیتا بھائی، سب سب آپس میں بھائی بھائی، مال کھانے میں لوٹنے میں سارے مسلک والوں نے سب مسلک کی دیوار ختم کر دی، سب مل بیٹھ کے کھاؤ، کسی کے گھر میں باپ مرا بہن کا لوٹ کے کھا لو، کوئی اتباع کرنے کے لیے تیار نہیں مال کو، یہ صحابی ہے۔ مال کا مسئلہ ہے، اللہ کے نبی نے سکھایا اتباع میں، مال کے مسئلے میں اتباع میں اس کمال کو پہنچے کہ غریب تو غریب مالدار کے گھر میں بھی پہنچ دینے کے لیے کسی بھی حکومتی عطیہ تک لینا گورنر نہیں کیا، اور ہم باپ کی میراث بہن کا حصہ بیٹھ کے کھا کے رکھے ہیں، ہم کو چاہیے یہ صحابی اپنا حق نہیں لے رہے ہیں کہ کسی اور کا ہمارے ہاتھ میں جو، اور آج ہم اپنی بہن کا لے کے بیٹھے، تو یہ اتباع کا تقاضا یہ کہ ہر معاملے میں اتباع ہونا چاہیے۔ آگے بڑھتے ہیں، 8ویں چیز میں آپ کے سامنے ذکر کروں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صراحتیں تو دور کی بات ہے میرے بھائیو، یہ حکیم بن نظام سے تو صراحت سے کہا نا کہ مانگنا نہیں چاہیے، محنت سے کھانا چاہیے، لیکن کہیں کہ اللہ کے نبی صرف اشارے میں بات کر رہے ہیں اور صحابہ قربان ہو رہے ہیں، یعنی اشارے میں اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں اور صحابہ اللہ کے نبی کا اشارہ سن کے مال و دولت قربان کر دیں۔ ہوا یہ کہ مکہ میں جب اسلام کی دعوت شروع ہوئی تو جو غلام لوگ اسلام قبول کیے تو ان کے مالک ان کو بہت ستا رہے تھے مکہ میں غلاموں کو، جیسے بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کا جو مالک تھا بہت ستا رہا، مار رہا، پیٹ رہا، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر صدیق کو بلوایا اور کیا کہا کہ یہ تفسیر ثعلبی میں ہے، کہا کہ ابو بکر ان بلالا یعذب فی اللہ، ابو بکر تمہیں پتا کہ بلال کو اللہ کی خاطر عذاب دیا جا رہا ہے، کیا کہا کہ ابو بکر بلال تڑپ رہا ہے، اللہ کی خاطر عذاب دیا جا رہا ہے، اللہ کے رسول نے صرف اتنا بتایا، وہ اٹھ کر گئے اور گھر سے درہم و دینار کی تھیلی اٹھائی اور جا کے بلال کے مالک کے منہ پہ مارا، کا اس کو آزاد کر کے لے کے آیا بلال کو۔ اللہ کے نبی نے یہ نہیں کہا تھا کہ ابو بکر جاؤ بلال کو آزاد کرو، صرف اتنا کہا کہ ابو بکر بلال اسلام قبول کر لیا اور ستایا جا رہا ہے غلام میں، اشارہ سمجھ گیا ابو بکر صدیق، یہ ہوتی اتباع، سنتے ہی اٹھ کر گئے بلال کو آزاد کیا، صرف بلال کو نہیں، اس وقت جتنے غلام ستائے جا رہے تھے ایک ایک کر کے سب کو خرید کے آزاد کر، اللہ جن سے بلال کا نام لیا تھا وہ بھی اشارہ کیا تھا، بلال کو خریدا سب کو خرید کے آزاد کر دیا ابو بکر صدیق، یہ ہوتی اتباع مال کے مسئلے میں، مالی معاملات کی اتباع، ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی مثال دیکھیں، صرف اشارہ کیا، اور اسے ایک اور روایت ہے صحیح بخاری میں کہ کس طرح سے اشارے پہ صحابہ قربان ہو جاتے تھے، انصار صحابہ کی مثال ہے، بخاری میں بھی ہے، دلائل النبوہ میں بھی ہے، کیا ہے کہ جب ہجرت کر کے صحابہ مدینہ گئے تو ان لوگوں نے جنگ مسلط کر دی، پورا لمبا واقعہ ہے، مختصر یہ کہ جنگ بدر کے حالات پیدا ہو، اب یہاں سے جو مدینہ والوں کا اتنا بڑا احسان کہ مہاجرین کو جگہ دیا، گھر دیا،
پراپرٹی دیا، کھانا کپڑا دیا. اب ان مہاجرین کی وجہ سے انصار پر ایسی مصیبت، وہ لڑنے کے لیے آ رہے مکہ والے، ان پر اٹیک کرنے آ رہے، بہت بڑی مشکل تھی، کیا کرے؟ تو اللہ کے نے مشورہ لیا، سارے مہاجرین کو انصار کو بٹھایا اور کیا کہا کہ اشیرو علیہ، کیا مجھے مشورہ دو، کیا کروں؟ تو جو مہاجر صحابہ تھے انہوں نے کیا مشورہ دیا؟ مہاجر صحابہ نے کہا اللہ کے نبی ہم آپ پر ایمان لائے ہیں، آپ پر جان مال سب کچھ قربان، آپ جو کہیں ہم کرنے کے لیے تیار ہیں. اللہ سے نے کہا، پھر کہا اشیرو مجھے اور مشورہ دو. پھر مہاجر کھڑے ہوئے تو اللہ سے جو آپ کہہ دیں، مر مٹنے کے لیے ہم تیار ہیں، لڑنے آ رہے ہیں، ہم کاٹ ڈالیں گے ان کو، آخری سانس تک، موت تک لڑیں گے ان سے. اللہ کے نبی اور مشورہ دو. اللہ کے کچھ کہنا چاہ رہے ہیں لیکن کہہ نہیں پا رہے. اب تیسری بار جب اللہ کے نبی نے کہا کہ اور مشورہ دو، تو انصار کے سب سے بڑے آدمی 7 دن بعد کھڑے ہوئے. انصاری صحابی 7 دن بعد کھڑے ہو گئے اور کہا یا رسول اللہ واللہ لکأنک یا رسول اللہ تریدنا، اللہ کے رسول ایسا لگتا ہے کہ آپ ہم سے کچھ سننا چاہتے ہیں، آپ ہماری بھی رائے چاہتے ہیں. لیکن اللہ کے نبی اتنا بڑا بوجھ نہیں ڈالنا چاہتے تھے انصار کہ ان اللہ کے بندوں نے ہمیں رہنے دیا، کھانا دیا، کپڑا دیا، سب کچھ دیا، آج ہم ان کا خون بھی مانگے، جان بھی مانگے ہمارے لیے. کس منہ سے کہتے؟ مطلب کیسے اللہ کے نبی کہتے کہ یہ لوگ مارنے آ رہے، آپ بھی ہمارا ساتھ دو؟ ارے کم دیا، گھر میں حصہ دیا، پراپرٹی میں حصہ دیا، اب جان بھی. یہ 7 دنوں بعد کھڑے ہوئے اور کیا کہا کہ اللہ کے رسول ایسا لگتا ہے کہ آپ کا روئے سخن ہماری طرف ہے. بار بار آپ کریں گے مشورہ، تو مہاجرین کھڑے کھڑے بار بار مشورہ دے رہے ہیں، لیکن آپ چاہتے ہیں کہ ہم بھی کچھ کہیں. تو اللہ نے کہا اجل، ہاں میں آپ لوگوں کی بھی سننا چاہتا ہوں کہ آپ کیا ہے. 7 دنوں بعد 7 دن معاذ 7 دنوں بعد نہیں 7 دن معاذ 7 دن معاذ نے کیا کہا کہ قد آمنا بک وصدقنا، اللہ کے رسول ہم آپ پر ایمان لائے، ہم نے آپ کی تصدیق کی، وشہدنا ان ما جئت به حق، کہ آپ جو کچھ لے کر آئے ہیں وہ حق ہے، ہم اس کی گواہی دیتے ہیں. فمض یا رسول اللہ لما اردت، اللہ کے نبی آپ جو بھی ارادہ رکھتے ہیں آگے بڑھیں. فنحن معک، یہ انصار کی جماعت بھی آپ کے ساتھ، ہم انصار سارے ابھی آپ کے ساتھ ہیں. اور کہا فوالذی بعثک بالحق، قسم ہے اس اللہ کی جس نے آپ کو حق کے ساتھ نبی بنایا ہے، لو استعرضت بنا هذا البحر، اگر آپ ہمیں لے کر، انصاریوں کو لے کر اس سمندر میں اترنے کے لیے کہیں، لخوضنا معکم، ہم آپ کے ساتھ سمندر میں اترنے کے لیے تیار ہیں. یہ انصار صحابہ جن کا اللہ کے نبی نے نام نہیں لیا، کوئی حکم نہیں دیا، صرف اشارے میں کہا مشورہ چاہیے، انصار سمجھ گئے کہ نبی کیا چاہتے ہیں، جان مال سب کچھ قربان کر کے رکھ دیا. یہ ہوتی اتباع صحابہ. ہاں کہ اشارہ پا کر بھی کہ اللہ کے نبی کی منشا یہ، آج ہمارا یا نبی کا فرمان سنا رہے ہیں، کلام سنا رہے ہیں، ماننے کے لیے تیار تھی. یا اللہ کے نبی صرف آئے بھر رہے ہیں، اشارہ کر رہے ہیں کہ ان کا بھی ساتھ ملے، اور وہ جیسے وہ بھانپ لیتے ہیں کہ اللہ کے نبی ہماری مدد چاہتے ہیں، ہمارا ساتھ چاہتے ہیں، کہتے ہیں اللہ کے نبی یہ کہ ہم سمندر میں آپ کے ساتھ کرنے کے لیے تیار. اسی لیے انصار، اللہ کے رسول نے کہا تھا کہ انصار سے محبت کرنا ایمان کی علامت ہے، اور انصار سے نفرت کرنا نفاق کی علامت ہے. اتنا بڑا درجہ دیا اللہ سے انصار کی، ان کی قربانی بھی ہے. بلکہ ایک اور انصاری، اچھا بلکہ ایک اور مثال دیکھیں آپ، اشارے کی صحیح بخاری کی حدیث ہے، اما عائشہ رضی اللہ عنہا کا واقعہ ہے. اللہ کے کا آخری دن ہے، دنیا سے جا رہے ہیں، وفات کا دن. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی باری ہوتی تھی بیویوں میں، اور ان میں سب سے زیادہ محبت اللہ کے کو اما عائشہ سے، انصاف سب کے ساتھ، عدل سب کے ساتھ، لیکن دل کا معاملہ اللہ کے نبی کہتے ہیں اللہ یہ میرے ہاتھ میں، میرے بس کا نہیں. تو دل کا میلان سب سے زیادہ کسی کی طرف تھا؟ اما عائشہ رضی. اب آخری نبی کا اس دنیا میں آخری دن ہے، اللہ کے نبی کو فکر ہو رہی کہ آج میری باری کا. تو آپ نے کیا کہا
اللہ کے رسول نے کہا کہ این انا غدن، کل میری باری کس کے پاس؟ آپ کی بیوی سمجھ گئے، یہ اشارہ تھا، لیکن ساری بیویاں سمجھ گئی کہ اللہ کے نبی اماں عائشہ کی یہاں باری چاہتی، تو بیوی نے کیا کہا؟ اللہ کے نبی آپ جس گھر میں رہنا چاہیں، آج باری کا کوئی تقاضا نہیں۔ ساری بیویاں اللہ کے نبی کے اشارے پہ قربان ہیں، سب کو سمجھ میں آ گیا کہ اللہ کے نبی کا اشارہ کیا ہے۔ اس کو کہتے ہیں اتباع، اشارے پر قربان ہو جانا۔ صراحت کے ساتھ کہنا تو دور کی بات ہے، یہ صحابہ ہے، صحابیات ہیں، امہات المومنین ہے، کہ اللہ کے نبی نے اشارہ کر دیا، سمجھ میں آ گیا اللہ کے نبی آپ جہاں جانا چاہتے ہیں، ہمیں کوئی اعتراض نہیں۔ تو اماں عائشہ کے گھر گئے اور اماں عائشہ کی گود میں آپ سب نے آخری سانسیں، یہی اتباع اللہ کے رسول کے لیے۔ آگے بڑھتے ہیں، ایک اور چیز میرے بھائیوں، میں 2 چیز اور ذکر کروں گا، بات ختم کروں گا۔ 9ویں چیز یہ ہے کہ ابھی تک میں آپ کو صحابہ کی زندگی سے ایسی باتیں بتا رہا تھا کہ اللہ کے نبی کے فرمان پہ عمل کر رہے ہیں، اللہ کے نبی کے قول کی اتباع ہو رہی ہے، آپ کے فعل کی اتباع ہو رہی ہے، تقریر کی اتباع ہو رہی ہے، اشاروں کی اتباع ہو رہی ہے۔ لیکن اب ایک حیرت انگیز واقعہ سناتا ہوں، اتباع میں بے مثال واقعہ، صحیح بخاری میں ہوگی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کر کے مکہ آئے تو مکہ آنے کے بعد مہاجر صحابہ کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایک انصاری صحابی کے حوالے کر رہے ہیں۔ بھئی یہ خالی ہاتھ آئے ہیں مکہ سے، نہ کھانا پانی ہے، نہ بستر ہے، نہ گھر ہے، کچھ نہیں، کہاں رہیں گے؟ تو اس کا حل یہ نکالا کہ ایک انصاری صحابی کو ذمہ داری دی کہ ایک انصاری صحابی ایک مہاجر صحابی کو اپنے گھر لے جائے، اس کے کھانے پینے رہنے سہنے کا انتظام کرو۔ تو ایک ایک انصاری صحابی کو سب کے حوالے کر دیا۔ اب باری تھی، ایک بہت بڑی شخصیت آئی تھی مالی اعتبار سے، عبد الرحمن بن عوف۔ وہ مکہ کے سب سے مالدار آدمی تھے، بہت بڑے بزنس مین تھے، بہت بڑے تاجر تھے عبد الرحمن بن عوف۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عبد الرحمن بن عوف کو جس کے گھر پر بھیجا، یعنی جس انصاری صحابی کے حوالے کیا، اس انصاری صحابی کا نام کیا؟ سعد بن ربیع رضی اللہ عنہ۔ تو سعد بن ربیع کو بلایا، کہا عبد الرحمن بن عوف تمہارے گھر جائیں گے، یہ تمہارے بھائی ہیں، ان کو تمہارا بھائی بنایا جاتا ہے، تم ان کی دیکھ بھال کرو۔ اب یہاں اللہ کے نبی نے کوئی اشارہ بھی نہیں دیا کہ ہم کیا چاہتے ہیں، وہ عبد الرحمن بن عوف کو اپنے گھر پہ لے گئے، اور سعد بن ربیع رضی اللہ تعالیٰ عنہ سمجھ گئے کہ اللہ کے نبی نے اتنی بڑی ہستی کو میرا بھائی بنایا ہے، تو شاید اللہ کے نبی کے دل میں کچھ ہے، حالانکہ اللہ کے نبی نے اشارہ بھی نہیں کیا۔ معاملہ یہ تھا کہ مکہ کے سب سے مالدار آدمی کون تھے؟ عبد الرحمن بن عوف، اور مدینہ کے سب سے مالدار آدمی سعد بن ربیع۔ تو عبد الرحمن بن عوف کا جو لاس ہوا تھا، ان کا جو اسٹیٹس تھا، اس حساب سے بہت بڑا نقصان تھا کہ وہ مدینہ سے، مکہ سے سب کچھ چھوڑ کر آئے تھے، کہاں پہ؟ مدینہ آئے تھے۔ تو اتنا بڑا آدمی کس کے گھر بھیجے؟ تو جو مدینہ کا سب سے بڑا آدمی، سب سے مالدار آدمی سعد بن ربیع، ان کے گھر بھیجے۔ اب طے کیا ہوا تھا کہ ان کے کھانے کا انتظام کرنا ہے، رہنے کا انتظام کرنا ہے، بس۔ لیکن سعد بن ربیع نے سوچا کہ اگر اللہ کے نبی نے عبد الرحمن بن عوف کو میرے ساتھ بھیجا ہے تو اسے کھانا پانی سے اوپر کی کچھ بات، اپنے گھر لے گئے، اور کیا کہا؟ بخاری کے الفاظ ہے، کہا کہ فقال سعد بن ربیع انی اکثر الانصار مالا، کہا عبد الرحمن میں انصار میں سب سے مالدار آدمی ہوں، کہا انصار میں سب سے زیادہ پیسہ میرے پاس ہے، فاقسم لک نصف مالی، میں ابھی اپنی آدھی جائیداد آپ کو دیتا ہوں، اپنی آدھی جائیداد آپ کو دیتا ہوں۔ باقی کسی انصاری صاحب نے اپنی آدھی جائیداد کسی کو نہیں دیا۔ ان کو کیوں آدھی جائیداد بھائی؟ کیونکہ اللہ کے نبی نے جوڑا چنا، تو سعد بن ربیع نے محسوس کر لیا کہ یہ عبد الرحمن بن عوف ہے، بہت بڑے تاجر، آج کچھ نہیں ہے، اور نبی نے میرے پاس بھیجا، تو شاید من میں کچھ تو چل رہا ہے کہ ان کی کچھ دل جوئی ہو جائے، ان کی کچھ ریکوری ہو جائے، اور فوراً جو ہے کہا میں آدھی جائیداد دیتا ہوں، لیکن عبد الرحمن بن عوف نے کچھ نہیں دینا۔ تبارک اللہ فی مالک و اہلک، اللہ آپ کے مال میں برکت دے، آپ کے پریوار میں برکت دے، حل من سوق فیہ تجارہ،
آپ بتائیں کوئی مارکیٹ ہے, بازار ہے جہاں میں تجارت کر سکوں؟ وہاں گئے, تجارت کیا اور ان سے بھی بڑے مالدار بن گئے. لیکن کہنے کا مطلب ہے کہ سعد بن ربیع نے اپنا حق ادا کیا, اتباع یعنی ایسے معاملے بھی اتباع جو اللہ کے نبی نے کہا بھی نہیں, سیاق سماعت سے سمجھا کہ اللہ کے نبی کی منشا ہے اور آج کی دولت قربان کر دیا اللہ کے نبی کی خوشی کے لیے, کہ اللہ کے نبی نے اس سوچ کے لیے. یہ ہوتی اتباع. آگے بڑھتے ہیں, آخری بات اس پر میں بات ختم کرتا ہوں. صحابہ کے دور میں, یہ ساری واقعات میں صحابہ کے سنا رہا ہوں, صحابہ کے دور میں ایک اور چیز ہم کو ملتی ہے, اور آج ہمارے دور میں بلکہ کئی سالوں سے وہ گندگی اور وہ خرافات بہت سارے مسلمانوں کو اپنے لپیٹ میں لی ہو, وہ تقلید اور تعصب ہے. یعنی دین کی کوئی بات ماننا ہے کسی گروپ کی تقلید میں, کسی شخصیت کے تعصب میں. صحابہ کے یہاں ایسی کوئی چیز نہیں تھی نا. عہد صحابہ میں دیکھیں کہ ایک صحابی نے کوئی فتویٰ دیا تو اس کے متعلق دوسرے صحابی سے بھی پوچھ تاچھ ہو رہی ہے. کیوں؟ تاکہ ہمیں پتا چلے کہ واقعی نبی ہی کی بات ہے کہ نہیں ہے. فکر کیا ہے؟ اتباع رسول. اور آج ہمارے امام نے کہہ دیا انف, کافی. یعنی کوئی فکر نہیں ہے, کوئی جستجو نہیں ہے, کوئی طلب نہیں ہے کہ اس امام کے چکر میں کیا ہمارے پاس اتباع ہے کہ نہیں. لیکن صحابہ کا دور جو علم ارما سے بڑے لوگ ہیں, صحابی فتویٰ دیتا ہے لیکن اس دور میں لوگ دوسرے صحابہ کے پاس جاتے ہیں. ایسا نہ ہو کہ اتباع سے ہمارا دامن چھوڑ جائے, ہم اتباع سے ہٹ جائیں. جب کنفرم ہو جاتا واقعی نبی کی بات ہے تو اس پہ عمل شروع ہوتا ہے. کتنے لوگ اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آتے ہیں. اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے کتنے صحابہ پر استدراک کیا ہے, ان کو کریکٹ کیا ہے, سکھایا ہے. بلکہ امام سیوطی نے ایک کتاب لکھی ہے, عین الاصابہ فیما استدرکت عائشہ علی الصحابہ, کہ وہ مسائل جس میں اما عائشہ رضی اللہ نے صحابہ کی رہنمائی کی. تو صحابہ کے دور میں نہ تقلید تھی کہ کوئی ایک صحابی نے جو کہہ دیا وہی مان لیں گے, نہ تعصب تھا. ایسا بھی نہیں تھا کہ کسی ایک صحابی کو تمام لوگوں نے مان لیا کہ یہ جو کہیں گے ہم مان لیں گے. بالکل نہیں. صحابہ بہت بڑی ہستیاں ہیں, لیکن صحابہ کے دور میں صحابہ نے بھی اور تابعین نے بھی اللہ کے نبی کی باتوں کو صحابہ اور تابعین کی باتوں سے اوپر رکھا ہے. اس لیے صحابہ کی زندگی ہمیں یہ بھی سکھاتی ہے کہ ہمیں اتباع کا تقاضا یہ کہ نہ ہم تقلید کریں نہ ہم تعصب. تقلید کیا ہوتی ہے کہ ایک آدمی کو اس امید پہ کھڑا کر دینا کہ سب سے بڑا عالم ہم کو سکھائے گا. تعصب کیا ہے؟ پارٹی بندی, کہ ہمارا رشتہ دار ہے, ہمارا دوست, ہمارے گروپ کا, یہ جو کہے گا وہ مانیں گے. صحابہ کے یہاں ایسی کوئی, یہ ساری چیزیں اتباع کے لیے رکاوٹ, اتباع کو نقصان پہنچاتی. اتباع کا جذبہ یہ ہے, اتباع رسول کا جذبہ یہ ہے کہ نہ آپ تقلید کریں نہ پارٹی بندی کریں, صرف جستجو ہو, تلاش ہو کہ اللہ کے نبی کی بات کہاں سے آتی ہے, اس کو ہمیں ماننا ہے. تو یہ چند باتیں میں نے آپ کے سامنے رکھی ہے صحابہ کی زندگی کے حوالے سے. ہم بھی چونکہ دعویٰ کرتے ہیں متبع ہونے کا, اتباع کا, اور پھر ہمارا یہ بھی دعویٰ ہے منہج سلف کا, سلف سے مطلب صحابہ. تو صحابہ کی اتباع کیسے ہوتی تھی وہ بھی جاننا ہمارے ضروری. اس طرح صحابہ کرام اتباع کرتے تھے. ہم بہت پیچھے ہیں اس معاملات میں, ہم سے بہت پیچھے ہیں. ہم سب دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو بھی پکا سچا متبع بنائے, قرآن و حدیث پہ چلائے اور صحابہ کرام کے طریقے پر چلائے. آمین.